صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے پر آمادہ، امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ فی الحال ایرانی بحریہ اور میزائل ذخیرے کو ختم کرنے کے اپنے اہداف پر توجہ دی جائے، آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے بعد میں کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے فورسز بھیجتے ہیں تو تنازع 6 ہفتوں سے بڑھ جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا، بصورت دیگر یورپی اور خلیجی قیادت پر زور دیا جائے کہ وہ عالمی گزرگاہ کھلوانے کی قیادت کریں۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، لڑائی تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان، صدر کا عوام کی عزت اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف سازشوں کے ذریعے پیغام رسائی ہوتی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی وضاحت، نیوی کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق کر دی، مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو آبنائے ہرمز کا دورہ کرا دیا۔ Talks are continuing and going well. President Trump issued a 10-day pause to postpone planned strikes on Iranian power plants and energy infrastructure. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States. ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ 6 اپریل سے قبل ڈیل چاہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا ایران نے کچھ تجاویز پر اتفاق کیا ہے، 4 سے 6 ہفتوں کی ڈیڈ لائن برقرار ہے۔ واضح کیا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ایران کے پاس امریکہ یا اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی حاکمیت ناقابل قبول، عسکری کارروائیاں ختم ہونے کے بعد اقدامات کیے جائیں گے، امریکہ کا اعلان۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر کے دنیا کو دھمکانا اور بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر پیغام، لکھا کارروائیاں صرف دشمن جارحہ قوتوں کے خلاف ہے جو نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں نہ ایرانیوں کا۔ واضح کیا وقت آ گیا ہے کہ خطے سے امریکی افواج کو نکال دیا جائے۔ ایران نے دشمن کے فضائی کمان نظام کو نشانہ بنا کر اپنی صلاحیت دکھائی۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جاری صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہرزا پر بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مختلف مقامات میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے، ایران کا جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے، شارجہ میں بھی ڈرون حملہ، ٹیلی کام کمپنی کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، دبئی میں ڈرون کا ملبہ گر جانے سے 4 افراد زخمی، دبئی ساحل کے قریب کویتی آئل ٹینکر پروجیکٹائل کا حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، یو کے میری ٹائم ایجنسی کے مطابق جہاز پر موجود تمام عملہ محفوظ ہے۔ سعودی عرب کا بھی 8 بیلسٹک میزائل گرانے کا دعویٰ۔ یہ جنگ ہماری نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے، برطانوی وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان، واضح کیا کہ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا اور آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اقدامات کرتا رہے گا۔ ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام تھا، برطانیہ کے قومی مفادات اور خطے میں اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ جنگ کی وجہ سے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات کے لیے جو کر سکیں گے وہ کریں گے۔ مشرق وسطی میں لگی آگ بجھانے کا مشن، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، خطے کی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں پر مشاورت۔ اسحاق ڈار کی ترکی، سعودی عرب اور مصر سے سفارتی روابط پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار آج چین کے دورے پر روانہ ہو جائیں گے، چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صوبوں کی مخالفت، حکومت کا ملک میں فوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ، ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں اتفاق نہ ہو سکا، معاملے پر مزید مشاورت کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل، کفایت جاری مہم پر عمل درآمد کے لیے متبادل اقدامات کیے جائیں گے، توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ، صوبوں پر 256 ارب کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور، صدر کی عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت۔
فوجی اور سفارتی محاذ پر بدترین شکست کے بعد بھارت کی خفت مٹانے کی کوشش، ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج بے گناہ افراد کو جیلوں سے نکال کر اکٹھا کرنے لگی۔ غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کو زبردستی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے چند بھارتیوں کو بھی گھناؤنی سازش میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ دنیا بھر میں رسوائی سمیٹنے والی را اور پٹا ہوا مورا، جے شنکر گھناؤنے پلان کا ماسٹر مائنڈ۔ مودی سرکار اب تک پلوامہ اور پہلگام واقعات کے شواہد بھی سامنے نہ لا سکی۔ جدہ میں سعودی عرب، قطر اور اردن کی بڑی بیٹھک، ایران کے حملے خطے کے ممالک کے لیے خطرناک قرار دے دی ہے۔ سہ فریقی اجلاس میں سعودی ولی عہد، امیر قطر اور اردن کے بادشاہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ توانائی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری، مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین کو فیصلے کرنا ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی گفتگو، رضوان سعید شیخ نے کہا پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح کیا کہ پاکستان خطے کے وسیع تر مفاد میں معاملات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن کے آبدہ ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس لگانے کی منظوری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔ آبدہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹیکس ایرانی ریال میں ادا کرنا ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق غیر جانبدار ممالک کے جہاز کو اجازت دی جائے گی۔ یہ ممالک ایران سے رابطے میں تھے۔ ہرمز کی بندش اور قیمتوں میں اضافہ امریکی جارحیت کو قرار دیا گیا۔ مشرق وسطی میں بھڑکتے شعلے، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ امریکی خام تیل 3.4% بڑھ کر $106 فی بیرل، برینٹ کروڈ $112 فی بیرل ہو گیا۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کے خلاف ایک اور ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام، صہیونی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی منظوری دے دی۔ قانون کے مطابق جو بھی اسرائیلی شہریوں کو قتل کرے گا اسے 90 دن میں پھانسی دی جائے گی۔ فلسطینی تنظیموں کی شدید مذمت، اسرائیلی سپریم کورٹ میں اپیل دائر۔ مسلم ممالک کی مسجد اقصی میں مسلمانوں کو عبادت سے روکنے کی شدید مذمت، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے سمیت 8 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ واضح کیا کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اقدام عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ خطے کی صورتحال، مولانا فضل الرحمان کا ایوان کو اعتماد میں لینے اور ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی میزبانی کو اعزاز قرار دے دیا۔ کہا پاکستان خطے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، پیچیدہ صورتحال اور فیصلوں سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اسلامی بلاک بننا چاہیے، مسلم ممالک کو سیاسی، تجارتی، دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔ کراچی سرجانی ٹاؤن میں ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق 40 سال کے سیف اللہ کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ملیر میں بھی فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا، تحقیقات جاری۔ سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ نسیم شاہ کو بھاری پڑ گئی۔ پی سی بی نے قصوروار قرار دے دیا، 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔ فاسٹ بولر کے سوشل میڈیا ایڈوائزر پر پابندی، آئندہ کسی کھلاڑی کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکیں گے۔ نسیم شاہ کہتے ہیں بیان میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتا، پوسٹ مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے کی گئی ہے، پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر معذرت چاہتا ہوں۔ فخر زمان پر پابندی کی تلوار، اوپننگ بیٹر کی میچ ریفری کے سامنے ایک اور پیشی، روشن ماہنامہ کے مزید سوالات، سماعت مکمل، فیصلہ جلد متوقع۔ فخر زمان پر پی ایس ایل میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کا الزام ہے۔ اور ایک روز آرام کے بعد پی ایس ایل کا ایکشن آج سے پھر شروع۔ پشاور زلمی اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔